بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز سامعین، آج کے اس ولاگ میں آپ سنیں گے کہ یہ جو خان صاحب آج کل بار بار فرماتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہوں، تو ہاں وہ بہت خطرناک ہے، یقیناً وہ خطرناک ہے۔ وہ کیوں خطرناک ہے؟ تو چلیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں میری نظر سے کہ وہ کیسے خطرناک ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ عمران خان کیوں خطرناک ہے، اور وہ واقعی ہی خطرناک ہے۔ اس نے 50 سالوں سے نسل در نسل اس ملک پر حکمرانی کرنے والے دو خاندانوں، جنہوں نے ملک کو لوٹ کر دبئی، قطر، پیرس، لندن، جدہ، سوئٹزرلینڈ میں جائیدادیں کھڑی کی، ان کی سیاست کو تباہ کر دیا، ان کے بچوں کا روشن مستقبل تاریک کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس قوم کے بچوں کا مستقبل تاریک کر دیا تھا۔ آج قوم کا بچہ 70%، چونکہ یہ غریب قوم ہے اور اس کا طبقہ 2% روٹی کے لیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بہت مجبور ہو گیا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو کیا اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے جو 2 وقت کی جو ہے نا ٹھیک طرح سے روٹی نہیں کھا سکتے؟ تو وہ ان کے لیے خطرناک ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان نے اس قوم کو جگا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے ملک کا مستقبل لوٹنے والے، یہ تمہارے ملک کا مستقبل تباہ کرنے والے، یہ تمہارے بچوں کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھیننے والے، یہ تمہارے بچوں سے تعلیم چھیننے والے ہیں، یہ اپنے بچوں کا مستقبل روشن کرنے کے لیے تم کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری قوم اب جاگ چکی ہے، تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دے کر عالمی دنیا کو بتایا کہ ہاں میں پاکستان کے تحفظ کے لیے خطرناک ہوں، پاکستان کے دشمنوں کے لیے میں خطرناک ہوں۔ اس نے امریکہ کو کہا کہ میری زمین پر ڈرون حملہ ہوا تو فوراً ڈرون گرانے کا حکم دوں گا، وہ خطرناک کیوں نہ ہو۔ اس نے 10 ڈیم شروع کر کے کہا کہ ہاں میں خطرناک ہوں، میں پاکستان کی بہتری کے لیے دنیا سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ مہنگے بجلی گھر جو تیل پر چلنے والے تھے، 50 سالوں سے ہمارے ملک کی جو ہے نا اکانومی کو تباہ کرنے میں ان کا ایک اہم کردار ہے، ہماری معیشت کو تباہ کرنے میں، قوم کو غریب کرنے میں۔ کیونکہ اگر آج سے 20-25 سال پہلے کوئی ڈیم بنے ہوتے تو اس وقت جو ہے نا بجلی 1-2 روپے فی یونٹ عوام کو پڑتی، تو کیا ملک میں خوشحالی نہ ہوتی؟ کیا غربت ختم نہ ہوتی؟ تو یہ ڈیموں کا نہ بننا اور مہنگے بجلی گھروں کی تیاری، یہ ملک کی غریب عوام کو دیوار کے ساتھ لگانے اور تباہ کرنے کی ایک بڑی جو ہے نا ان کی کوشش تھی، اور اس کے پیچھے ان کی اربوں کی کک بیکس کہ جو اپنے بچوں کا روشن مستقبل کے لیے انہوں نے دبئی، لندن، جدہ، پیرس، کہاں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں کھڑی کی، اور ابھی پھر اپنے بچوں کو سیاست میں لا کر جو ہے نا ان کا مستقبل بنا رہے ہیں کہ بیٹا ابھی آپ نے مزید لوٹنا ہے اپنی اور آنے والی نسلوں کو۔ تو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ قوم اب جاگ چکی ہے اور جگانے والے نے اس قوم کو جگا دیا ہے۔ کارکے ترکی کمپنی کا اربوں ڈالر کا جرمانہ معاف کروا کے PIA کو خسارے سے نکال کر ملک کی انڈسٹری کو فروغ دے کر کسانوں کو تاریخی جو ہے نا مراعات دے کر بہترین خدمت کر کے اقدامات کر کے پاکستان میں انڈسٹری کو
تیز کر کے نئے انڈسٹری زون کی طرف پاکستان گامزن تھا، تو یہ وہ چیزیں تھی کہ جس سے ہم بھیک مانگنے کی راہ سے ہٹ کر ترقی اور تجارت کی راہ کی طرف جا رہے تھے۔ یہ عالمی قوتوں اور ان کے جو ہے نا کاسا لیسوں کو کیسے منظور ہوتا، اور اس نے قوم کو جگا کر بتا دیا اور یہ کام کر کے بتا دیا ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال کر کے ہاں میں تمہارے لیے خطرناک ہوں، کیونکہ میں اپنے ملک کو، میں اپنی قوم کو بھکاری نہیں بننے دوں گا، بلکہ میں اپنے ملک کو اور اپنی قوم کو اور اپنے ملک کی انڈسٹری کو، اپنے ملک کی زراعت کو پاؤں پر کھڑا کروں گا۔ اس نے امریکہ اور افغان جنگ کو پرامن اور پائیدار طریقے سے ختم کر کے بتایا کہ ہاں میں خطرناک ہوں، کیونکہ میں امن کا علمبردار ہوں، میں دنیا کو مزید جنگ و جدل کی آگ میں نہیں جلنے دوں گا۔ ایران اور سعودی عرب میں ہونے والی کشیدگی جو کہ جنگ میں بدلنے والی تھی، دونوں ملکوں میں امن بھائی چارہ کروا کر بتایا کہ ہاں میں خطرناک ہوں، میرے ہوتے ہوئے دشمنوں کے ناپاک عزائم ہمارے اسلامی اتحاد کو پارا پارا نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کر کے عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کے کانوں میں کھٹک کر بتایا کہ میں بہت خطرناک ہوں، میں اب عالم اسلام کو غیروں کی انگلیوں پر ناچنے نہیں دوں گا، اب اسلامی دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کروں گا۔ ہاں میں خطرناک ہوں، کیونکہ میں اپنے ملک کو، میں اپنی قوم کو اور میں پوری اپنی اسلامی دنیا کو محفوظ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ ملک عوام کا ہے تو اقتدار بھی عوام کا ہوگا، کیونکہ میں عوام کا اقتدار لاؤں گا۔ ہاں میں تمہارے لیے خطرناک ہوں۔